يرفع الله الذين آمنوا منكم أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے. بس چند منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے علم کے تعلق سے بات کروں گا کہ دنیا کے اندر علم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی افادیت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو علم سے نہیں نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو علم سے نوازتا ہے جو سمندر کی تہ تک غوطہ لگاتا ہے، جو سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے. وہ اس وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ ہمیں اپنی مقصد کو حاصل کرنا ہے. اور علم کا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے. اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اتنا بلندی تک پہنچاتا ہے، اتنا بلندی تک پہنچاتا ہے، جو انسان علم دین کی تلاش میں لگے رہتا ہے، جو انسان علم کو ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگتا ہے، حاصل کرنے کی تک وہ توقع رہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا آج اگر ہم اس دنیا میں رہ کے اگر علم دین کو تلاش نہ کریں. اس علم کی فضیلت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیریا کے دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے بعد، اور مدینہ سے ایک آدمی اتفاق سے ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے پیدل چل پڑے. اور آپ کو پتا ہے کہ سیریا کے دمشق کی مسجد مدینہ سے اتنی دوری پر ہے، اگر اس کا موازنہ کرتے ہیں تو آج کے ڈیٹ میں اگر اس کا اندازہ لگاتے ہیں 1596 کلومیٹر دوری پر ہے. 1596 کلومیٹر دوری پر ہے، اتنی دوری پر ہے. اور وہ انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے دمشق کی مسجد کا رخ کرتے ہیں. وہ انسان پیدل چلتے چلتے کسی طرح سیریا کی مسجد تک پہنچا، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں تک پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں. سلام کا جواب دینے کے بعد سوال و جواب ہوتا ہے. پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے؟ بتایا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں. مدینہ اتنی دوری پر ہے، مدینہ اتنی دوری پر ہے، آپ کو وہاں سے پیدل آنے کے مقصد کیا ہے؟ اس انسان نے جواب دیا تھا کہ میرا آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس میں صرف اور صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو انسان ایسے راستے پہ چلتا ہے، جو انسان ایسے طریقے پر چلتا ہے، جو دین کے علم کو تلاش کرتا ہے، جو دین کے بارے میں نالج حاصل کرتا ہے، جو دین کے بارے میں جانکاری طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اس حدیث کے اندر بھی اتنا خطرناک مفہوم اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے بارے میں آپ اندازہ لگاؤ. آج ہمارا گھر یہاں سے 70 کلومیٹر دوری پر ہے، اور ہم 70 کلومیٹر دوری کی مسافت موٹر سائیکل سے طے کر کے آپ تک یہاں پہنچے ہوئے ہیں، صرف اور صرف ہمارے سینوں کے اندر جو علم ہے اس علم کو بانٹنے کے لیے. میرا مقصد کچھ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے جتنا بھی جو کچھ بھی سیکھا وہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے.
تو اس انسان کے اوپر آپ نظر دوڑائیے اور ذرا تصور کیجئے، سوچئے کہ 1596 کلومیٹر کی مسافت، اتنی دوری مسافت کو طے کرتے ہوئے انہوں نے صرف اور صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں دمشق کی مسجد تک پیدل سفر کیا۔ اور آج ہم اور آپ اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس تو بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، صرف اور صرف آپ کو علم دینے کے لیے، آپ کو علم دینے کے لیے بہت سارے اساتذہ کرام موجود ہیں، بٹ آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ چاہت، وہ مٹاس، وہ لذت نہیں ہے کہ آپ اساتذہ کرام سے علم دین کو حاصل کریں۔ آج اگر مدارس کے اندر آپ 24 گھنٹہ لگا کر اگر آپ نے اپنے مستقبل کو نہیں سنوارا، اپنے مستقبل کو کامیاب نہیں کیا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلش میں کہاوت ہے کہ if you don't care yourself، اگر آپ اپنے آپ پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اگر آپ اپنے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں، you will have to face difficulties in future، تو مستقبل میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت آپ کو پچھتانا پڑے گا، آپ کو کوفے افسوس ہاتھ ملنا پڑے گا، آپ افسوس کا اظہار کریں گے، کاش اگر میں اپنی بچپن کو علم کے راستے پر لگاتا، اگر میں اپنی بچپن کو صحیح راستے پر لگاتا، اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہوتا، اگر ہم اپنی مستقبل کے بارے میں سوچا ہوتا، تو آج ہمیں پچھتاوے کی نوبت نہ آتی، آج ہم پچھتاتے نہیں۔ اس لیے عزیز طلباء کرام، آپ سے میرا اپیل ہے، میرا درخواست ہے، میں بار بار آپ کے سامنے یہ اجاگر کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر صرف اور صرف دو مقصد کو لے کے آئے ہیں، ایک مقصد اپنے ماں باپ اور ایک مقصد آپ کی ہے۔ اپنے ماں باپ کی مقصد کیا ہے؟ ماں باپ کے تمنا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مدرسہ گیا، مدرسہ میں وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے، مدرسہ میں وہ دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے، اور ہمارے لیے اللہ کے دربار میں آ کر کے ہمارے لیے کم سے کم 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ یہ ماں باپ کی ارمان ہے کہ جب بھی ہم اس دنیا سے دار فانی ہو جائیں، جب بھی ہم اس دنیا سے کوچ کریں، تو ہمارے بیٹے ہمارے لیے کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں ورثۃ الانبیاء میں آ جائے گا، ہمارے بیٹے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں گے اور ہمیں ثواب ملے گا۔ ہم اپنے بیٹے کی بلبوتے پر، ہم اپنے بیٹے کے تعلق سے، بیٹے کے ذریعے سے ہم کیا کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ باپ ماں کی تمنا ہے، اور آپ کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم علم دین حاصل کر کے جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ دین سے پھرے ہوئے ہیں، جو لوگ بے دین ہو چکے ہیں، جو لوگ گمراہی کے دلدل میں جا چکے ہیں، گمراہی میں پھنس چکے ہیں، آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ ان کیا کہتے ہیں بے دین والے انسان کو صحیح راستے پہ لے کے آئے، صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے۔ کب ہوگا؟ جب آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے، جب آپ کا عمل ٹھیک ہوگا، جب آپ کا کیریکٹر صحیح ہوگا، جب آپ کا ویوہار درست ہوگا، تو دنیا آپ کی عزت کریں گے، دنیا آپ کو چاہیں گے، دنیا آپ کا سمان کریں گے، اور ہر جگہ آپ کا نام رہے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اگر آج آپ نے اپنے فیوچر کو، مستقبل کو نہیں سنوارا، نہیں درست کیا، تو ایک وقت آئے گا کہ اس وقت آپ کو پچھتانا پڑے گا اور کوئی افسوس آپ کو ہاتھ ملنا پڑے گا۔ باتیں بہت ساری ہیں، یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو سیدھے راستے پہ چلنے اور قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔